انک لعلی خلق عظیم فرمایا، ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق فرما کر مقصد حیات کو بیان فرما دیا۔ عزیزان گرامی، ذرا فتح مکہ کے روز آپ کے حلم کو دیکھیے، آپ کے جذبہ رحم و کرم کا جائزہ لیجئے، آپ کی ہمدردی کو سرائیے۔ جب سعد بن عبادہ نے کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، تو آپ نے جواباً خطاب کرتے ہوئے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، اور آگے بڑھیے۔ نبی نے جانوں پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ دل کو سوار کر انسان کو بہترین بنانے والی تعلیمات پیش کی۔ حسن معاشرت کا درس دیتے ہوئے کہیں فرمایا عباد اللہ کونوا اخوانا، کہیں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہیں منفی انداز میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس سے لوگ اس کے شرور و فتن کی وجہ سے دور رہتے ہیں۔ اب وہ حلم تو آپ کی ذات میں سمجھ دیا گیا تھا، کبھی طائف کے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کبھی فتح مکہ کا راز کھولنے والے صحابی حاتب بن ابی بلتعہ کو درگزر فرماتے ہیں، کبھی برسہ برس تک دشمن دین بنے رہے سرداران قریش کے اسلام کو قبول فرما لیتے ہیں۔ امانت داری کا دور نبوت میں ثبوت دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ دور نبوت سے پہلے آپ کا لقب صادق و امین ہونا ہی کافی ہے۔ سخاوت کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی بدو شخص سرے دان آپ کے پیچھے سے قوت کے ساتھ چادر کھینچ کر آپ کو پلٹنے پر مجبور کر کے اپنی کسی حاجت کا ذکر کرتا تو پوری فرما دیتے ہیں۔ سامعین باطن کی، جب سارا شہر دشمنوں کے خوف میں ڈوبا ہوا ڈرا اور سہما ہوا تھا، اس وقت مدینے کی گلیوں میں گھوڑے پر سوار ہو کر تنے تنہا روانہ ہونے والے رکانہ پہلوانوں کو ہر مرتبہ کشتی میں پچھاڑنے والے بہادر نبی کی شجاعت کی میں کیا مثال دے سکتا ہوں۔ اے آمنہ کے لاڈلے، بتلا تجھے میں کیا کہوں، دل سے تجھے تشبیہ دوں یا پھر تجھے چلا کہوں، یا یہ کہوں یا وہ کہوں، میں تھا پریشان کیا کہوں۔ دل نے کہا فوراً کہ بعد از خدا مولا کہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔